فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات اموات. یہ کون ہے؟ مردے ہیں. یہاں مولوی ڈنڈی مار جاتا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ تو بتوں کے لیے آئی ہے نا. میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، آمنہ کے لال نے، محبوب ذوالجلال نے، دونوں جہانوں کے سردار نے اس کی تشریح فرما دی. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انبیاء کی قبریں ہیں یا بت ہیں؟ بولو بولو بولو. تمہاری تو ماتی ماری گئی ہے. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اور مقام قرآن کا خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ نے فرمایا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تقریریں سن سن کے حیران ہو جاتے ہیں. یہ اسماعیل غیر محمدی ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا جناب یہ بڑے پیغمبر کے گستاخ ہیں، بڑے گستاخ ہیں. کیسے جی؟ نبی کی بھی وہی آیات اور عام امتی کی بھی وہی آیات. کہتے ہیں نبی بھی عالم میں، بولو یار بولتے کیوں نہیں ہو؟ ماشاءاللہ حضرت نے آپ کو رٹایا ہوا ہے یہ سوال جواب. عالم جنت کے اعلیٰ مقام پر اور عام امتی بھی عالم برزخ میں، ان کو فرق کا بھی پتہ نہیں ہے. یہی سوال تھا جو میں نے اتمار والے دن کیا. جا کر اس سے پوچھا ہو. اللہ کا کرم ہے، ہمیں ہمارے اکابرین نے جرت سکھائی ہے، جرت سکھائی ہے ہمارے اکابرین نے. توجہ کرنا. میں نے کہا مولانا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 9 مقام ذکر کیے ہیں. کتنے مقام؟ بولو بولو کتنے مقام؟ اور 9 کے 9 برابر ہیں. ذرا فرق کر کے دکھا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. پہلا مقام مٹی کا. خالق کائنات نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا کیس سے؟ بولو. اب بتاؤ میرے اور تمہارے محبوب آمنہ کے لال انسان ہے یا نہیں؟ بولو افضل البشر ہے یا نہیں؟ توجہ کرنا. خالق کائنات نے فرمایا سب کیا ہوں گے؟ مٹی سے ایک مقام. توجہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. دوسرا مقام فرمایا نطفہ ٹھہرا ماں کے رحم کے اندر. ہر انسان کا نطفہ اب ماں کے رحم میں جس نطفے سے وہ انسان بنتا ہے، بتاؤ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے یا اور جگہ؟ سب برابر. دوسرا مقام برابر. توجہ کرنا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. گنتے جاؤ میرے ساتھ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. مٹی والا مادہ بھی برابر، رحم کے اندر نطفے والا مادہ بھی برابر، اور اس کے اندر خون جو جمع وہ مادہ بھی برابر. اس خون کو گوشت کی شکل میں خالق کائنات لے کر آئے، وہ مادہ بھی برابر. اس گوشت کو ہڈیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین لے کر آئے، وہ مادہ بھی برابر. اور ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا، وہ مادہ بھی برابر. روح پھونکی گئی، وہ مادہ بھی برابر. دنیا کے اندر آئے، وہ مادہ بھی برابر. جب موت آئی وہ مادہ بھی برابر. اب موت کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت تبعثون. اب کب واپس آئیں گے؟ کب زندہ ہوں گے؟ بولو بولو، کب زندہ ہوں گے؟ مولوی جی میرا خیال میں تو نے اصول کی کتابیں نہیں پڑھی. اگر اصول کی کتابیں پڑھتا تجھے سمجھ آتا کہ سما کس لیے آتا ہے. سما کس لیے آتا ہے؟ اصول کی کتابیں ہی نہیں پڑھی. خالق کائنات نے فرمایا ثم انکم، اللہ رب العالمین جانتے تھے یہ مولوی ڈنڈی مارے گا. اللہ نے فرمایا اس لیے میں کہہ دیتا ہوں یوم القیامہ. اب بتاؤ، آپ سے سوال ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے؟ جو مولوی کہ اسے کہو مولوی جی قیامت قائم ہو چکی ہے، اس سوال کا جواب دے، باقی بعد میں بات ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے زندہ کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات خالق کائنات نے اس انداز میں بیان کی، فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی یمیتنی ثم یحیین. علماء کرام نے لکھا ہے، ذرا تفسیریں اٹھا کر دو دیکھنا. فرمایا الی یوم القیامہ کہ اللہ زندگی کب دیں گے؟ بولو. اور نہیں تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ. اور بات مجھے یاد آ گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی، مجھے سبحان اللہ کو سناؤں. اس طرح مزہ نہیں آئے گا. کتنے اعلیٰ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور تم بالکل ایسا ایسا سبحان اللہ کہہ رہے ہو. مزہ نہیں آیا تھا، اونچی سبحان اللہ کہہ دو. توجہ، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. توجہ، قرآن سے ثابت کروں گا. فرمایا ربی آرینی کیف تحیی الموتا. اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اس طرح کا ہوتا کہ قبر والے زندہ ہیں تو کبھی اللہ سے سوال نہ کرتے. ربی آرینی کیف تحیی الموتا، یا اللہ میرا عقیدہ تو یہ ہے یہ مردے ہیں، زندہ نہیں. اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ توجہ کرنا احباب. اللہ رب العالمین نے ایک اور نبی کا تذکرہ فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. تین حالتیں خالق کائنات نے بیان فرمائی. فرمایا یوم ولدت و یوم اموت و